السلام علیکم دوستو، ہیلتھ کیئر کی جانب سے میں ہوں محمد ہاشم۔ آج ہم نے آپ کو بتانا ایزو میکس ڈراپ کے بارے میں، اس کے کیا انڈیکیشن ہے، اس کے کیا یوزز ہیں، ان کی کیا پرائس ہے، اس کو کیسے استعمال کرنا اور کون سی ڈائگنوز میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور کون سی ڈائگنوز میں آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، اور اس کے اندر کون سا فارمولہ تیار کیا گیا ہے اور یہ کون سی کمپنی کا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، جو میری ویڈیو یا میرا چینل پہلی بار دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ سکے اور اس کے علاوہ میری ویڈیو کے اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو اس کی مکمل ڈیٹیل معلوم ہو سکے۔ ایزو میکس سیرپ ایک اچھا اور بہترین ڈراپس، یعنی کہ اس کے اندر جو فارمولہ طے ہوا ہے ایزیتھرومائسین، ایک ایسا ڈراپ جو کہ خاص کمپنی کا ہے، ایک کمپنی جیسے کہ پاکستان کی سب سے زیادہ ان کے ٹاپ کلاس کمپنی میں سے جانی جاتی ہے سینڈوز کمپنی۔ سینڈوز کمپنی کا ایک اچھا اور بہترین اینٹی بایوٹک ایزیتھرومائسین ڈراپ۔ اس کے انڈیکیشن میں آپ کو بتاتا چلوں، اس کے اندر جو فارمولہ ہوا ہے ایزیتھرومائسین کا ایسا فارمولہ جو کہ ایک اسٹرانگ اینٹی بایوٹک جانا جاتا ہے، خاص کر ایسے مریض جن کو جلے میں زخموں کے لیے انفیکشن پھیل جاتا ہو یا کافی زیادہ انفیکشن پھیلا ہوا ہے جلے میں مریضوں کے لیے ایک اچھا اور بہترین اس سے استعمال، یعنی کہ کسی قسم کے انفیکشن کو کنٹرول کرنے کے ایزو میکس کا استعمال زندگی میں ضروری ہے۔ ایزیتھرومائسین کافی کمپنیاں بناتے ہیں، لیکن جو ایزو میکس سینڈوز کمپنی بناتے ہوئے ایک منفرد انداز میں بنایا گیا ہے، ایک اچھا اور بہترین اینٹی بایوٹک ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو سکن کا مسئلہ ہے، سکن انفیکشن پھیلا ہوا ہے، سکن الرجی ہے، سکن پہ جسم میں کسی قسم کے دانے نکلے ہوئے ہیں، تو آپ ایزیتھرومائسین کا استعمال، ان کا ایزو میکس استعمال کر سکتے ہیں۔ خاص کر یہ بچوں کا ڈراپس ہے اور بچوں میں کافی زیادہ بچے نیچے بیٹھ کر کھیلتے ہیں، کیونکہ جس کی وجہ سے ان کو کافی زیادہ انفیکشن، جسم سے سکن الرجی، اس کے علاوہ جسم پہ دانے نکل آتے ہیں، ایسے مسئلے کے لیے ایزو میکس کا استعمال بھی ضروری ہے۔ دوسرا کہ اگر آپ کو گلے کا مسئلہ ہے، ٹونسل بنے ہوئے ہیں، گلہ میں سوزش بنی ہوئی ہے، تو آپ ایزو میکسین کے ایزیتھرومائسین استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک اچھا اور بہترین اینٹی بایوٹک ہونے کے ناطے آپ کو گلے کا مسئلہ اور اس قسم کے مسئلے کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اہم چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، وہ ہے ٹائیفائڈ بخار۔ ٹائیفائڈ بخار کے لیے ایک اچھا اور بہترین اینٹی بایوٹک ہے۔ اگر آپ کو ٹائیفائڈ ہے، اس کی ڈوز ہوتی ہے 5 دن کے لیے۔ خاص کر بچوں میں نمونیا پھیل جاتا ہے، نمونیا بخار کے لیے بچوں میں اکثر نوزائیدہ بچوں سے لے کر 5 سال کی عمر تک کہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ایزو میکس ڈراپ کا ایزیتھرومائسین۔ نمونیا بخار کے لیے اگر چیسٹ کا مسئلہ ہے، کھانسی کافی زیادہ ہے، کھانسی رکنے کا نام بھی نہیں لیتی، کھانسی کافی زیادہ آپ سیرپ پلا چکے ہیں، یعنی کہ پھر بھی کھانسی آ رہی ہے، تو اب ایک بار ضرور بھی ایزو میکس یعنی کہ ایزیتھرومائسین کا استعمال کریں، جس کے لیے آپ کو انشاءاللہ آپ کو 1 سے 2 دن تک انشاءاللہ اس کا آپ کو رزلٹ ملے گا۔ دوسرا میں آپ کو چیسٹ انفیکشن بھی بتا چکا ہوں، چیسٹ انفیکشن کے لیے بھی ایک اچھا اور بہترین اینٹی بایوٹک ہے۔ اس کے علاوہ پراسٹیٹ وغیرہ اس قسم کے مسئلے کے لیے آپ ایزو میکس کا استعمال کر سکتے ہیں، یعنی کہ یو ٹی آئی انفیکشن کے لیے، گنوریا کے انفیکشن کے لیے۔ اس کے علاوہ ان کے پراسٹیٹ، ان کے گردے میں انفیکشن، پتھری وغیرہ اس قسم کا مسئلہ ہے تو آپ پھر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو سوزاک کا مسئلہ ہو گیا ہے تو پھر بھی آپ ایزو میکس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کی ڈوز میں آپ کو بتاتا ہوں، 1 OD ڈوز، یعنی کہ روزانہ 1 دفعہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر، یہ بچوں کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی قسم کے انفیکشن کے بون انفیکشن، یعنی کہ ہڈیوں کا آپریشن کیا ہوا ہے، تو ہڈیوں کا آپریشن کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے میں آپ کو سائیڈ ایفیکٹ بھی بتاتا چلوں، اس کے کوئی خاص زیادہ سائیڈ ایفیکٹ نہیں۔ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں، اس کے استعمال سے اگر آپ کو بچے کو بھوک لگنا بند ہو جائے، اس کے استعمال سے کہ جسم پہ پلاہٹ نظر ہے، یعنی کہ اس کا استعمال آپ کر رہے ہیں تو بچے کافی کمزور ہیں، تو پھر اس کو ہرگز استعمال نہ کریں۔ باقی اس کا استعمال خاص کر ایسے مریض کو استعمال نہ کریں جن کو جگر کا مسئلہ ہے، جگر خون نہیں بناتا، وہ مریض ان کے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی مرگی کا مریض ہے، مرگی کے مریض کے لیے کافی بھی اس کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے، وہ بھی اپنی ذاتی معالج سے مشورہ کر کے استعمال کریں۔ ویسے بھی اگر کوئی میڈیسن آپ استعمال کر رہے ہیں تو پہلے اپنی ذاتی معالج سے مشورہ کیا کریں، پھر استعمال کریں۔ ایسے کوئی بھی میڈیسن استعمال ہرگز نہ کریں تاکہ آپ کو بعد میں اس کا نقصان نہ ہو۔ ایزو میکس ایک ایسا سیرپ ہے جو کہ خاص بچوں کے لیے، جو کہ آج کل نمونیا کا، سردیوں میں کافی زیادہ نمونیا کے مریض آتے ہیں اور نمونیا بچوں کو زیادہ ہوتا ہے کیونکہ نزلہ زکام کھانسی کی وجہ سے نمونیا بن جاتا ہے، نمونیا بخار کافی دنوں تک رہتا ہے۔ اس مسئلے کے لیے ایزو میکس کا استعمال بھی ضروری ہے۔ اس کے سائیڈ ایفیکٹ میں آپ کو بتا چکا ہوں،
اب میں آپ کو اس کی ریٹیل بتاتا چلوں، اس کی ریٹیل کوئی زیادہ خاص نہیں ہے، اس کی ریٹیل بھی آپ کے سامنے میں آپ کو رکھتا ہوں انشاءاللہ آپ کو، جو کہ پاکستان کی سب سے اچھی کمپنی ان کے سینڈوز فارما کا ہے، ہر میڈیکل سٹور اور ہر فارمیسی سے آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے۔ اس کی ریٹیل بھی میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں، 375 روپے، 375 روپے کا ایک سیرپ ان کے ڈراپ ہے، جو کہ ہر میڈیکل سٹور ہر فارمیسی سے آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے۔ ایک اچھا اینٹی بائیوٹک ہونے دیتے ہیں، آپ ایک بار ضرور ٹرائی کریں، انشاءاللہ آپ کو رزلٹ ملے گا۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔